حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کا جب وصال ہوا، جب آپ نے دنیا ہی فانی سے کوچ فرمایا، تب آپ کے جسم مبارک کو کفنا کر ایک میدان میں لایا گیا۔ دور دور سے لوگ نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے تھے، پر کوئی بھی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ آپ کی وصیت تھی کہ نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس نے کبھی نماز اپنی زندگی میں قضا نہ کی ہو، زندگی میں اس نے کبھی بھی کوئی حرام کاری نہ کی ہو، نماز کا پابند ہی نہیں بلکہ باجماعت نماز کا پابند ہو، وہ بھی ایسا جس کی تکبیر اولا کبھی نہ چھوٹی ہو، اور نماز عصر کی سنت غیر موقدہ کبھی اس کی قضا نہ ہوئی ہو۔ یہ وصیت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے کے لیے تھی۔ لوگوں کی بھیڑ میں آپ کی شرائط کا اعلان کیا گیا۔ ایسی شرائط سننے کے بعد کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کی اور بڑھتا۔ سنت غیر موقدہ عصر کی ہر کسی کی ادا نہیں ہو پاتی تھی۔ وہاں پر سب لوگ کھڑے ہوئے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ سبھی لوگ یہ سوچ رہے تھے ایسا خوبیوں والا انسان کون ہوگا۔ تبھی لوگوں کا ہجوم ایک طرف متوجہ ہوا اور سب نے دیکھا کہ ایک شخص آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آنکھوں سے موسلا دھار بارش کی طرح آنسو بہ رہے ہیں۔ ایسی کیفیت جس کو اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اور وہ شخص نماز جنازہ کے لیے آگے کھڑے ہو گئے اور نماز جنازہ مکمل پڑھائی۔ جب نماز جنازہ مکمل ہو گئی تو لوگوں نے چاہا کہ ہم دیکھیں کہ ایسی سخت شرطوں والا کون شخص ہے جس کے اندر اتنی شرطیں اتنی خوبیاں ہیں۔ لوگوں نے تفتیش کی تو پتہ لگا شمس الدین التمش سرزمین ہند کا بادشاہ اور درویش وقت میں تھا۔ سلطان شمس الدین التمش ہفتے میں 2 بار حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ جب بھی وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کی بارگاہ میں آتے تو ان کو نیک کام کرنے، اپنے اعمال میں سدھار کرنے اور عوام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دیا کرتے تھے۔ وقت تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں اپنی پرانی گدڑیاں پہن کر اپنی رعایا میں گھومتا رہتا تھا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر غریبوں اور مسکینوں تک وہ پہنچ جایا کرتے تھے اور اپنا تعارف بتائے بنا لوگوں کی تمام مدد کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی انہیں پہچان لیتا تو اس تائید کی جاتی کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرے کہ سلطان شمس الدین التمش اس حال میں رعایا میں گھومتے ہیں۔ سلطان شمس الدین التمش کا فرمان تھا کہ جو حاکم عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا کہ التمش نے اپنے گھر میں ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی جس کی دوسری طرف سے گھنٹی ہوا کرتی تھی جو اس کے آرام کرنے یعنی سونے کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ اس لیے کہ سلطان شمس الدین التمش کسی رات آرام کر رہے ہوں اور وہ سو رہے ہوں تو کوئی بھی آ کر اس زنجیر کو کھینچ دے اور وہ دربار میں آ کر دن کا انتظار نہ کرے اور وہ گھنٹی بجا دے تاکہ اس کی سنوائی اسی رات میں ہو جائے۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمتullah علیہ کے وصال کے وقت، کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے سیر الافتاب۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل چشتی حسین کو پہلی بار آنے والے ناظرین ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔